بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين پہنچا وہاں غبار گیا، یہ کربلا ہے جنگ اگر شہزادوں کی، چلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا۔ صلوات پڑھو۔ پھر بھی صلوات کریں باہر بلند۔ ایک ربائی کی فرمائش ہے، آپ دو حضرات ذرا دور دیوار سے لگے بیٹھے، اگر آپ آگے آ جائیں تو آپ کی مہربانی۔ صلوات کریں باہر بلند۔ صلوات اتنی باواز بلند کریں کہ جو مومن حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان کو یہ علم ہو جائے کہ اندر مجلس جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ صلوات کریں باواز بلند۔ شاہ صاحب کی آمد پر افتتاحی طور پر چند بند عرض ہیں۔ سکون قلب محمد بلندیوں کا یقین۔ اگر آپ نے آپ کے حسن سماعت کو دیکھ کر میں دوسرا بند پڑھوں گا۔ صلوات پڑھیں باواز بلند۔ سکون قلب محمد بلندیوں کا یقین، وہ لا الہ کا مسیحا عبادتوں کا امیر۔ امام حسین علیہ السلام کی شان بند ہے کہ سکون قلب محمد بلندیوں کا یقین، وہ لا الہ کا مسیحا عبادتوں کا امیر، اور شبیہ شکل پیغمبر کے خون سے اس نے جلائی ظلم کی تاریکیوں میں شمع مبین۔ شبیہ شکل پیغمبر کے خون سے اس نے جلائی ظلم کی تاریکیوں میں شمع مبین۔ وہ رفعتوں کی علا انبیاء کا مولا ہے، اسی کے فیض سے عبدی کا بول بالا ہے۔ اور بند ہے سب قابل غور ہے کہ حقیقتوں میں پیغمبر، شجاعتوں میں علی۔ حقیقتوں میں پیغمبر، شجاعتوں میں علی، عبادتوں کا مسیحا، امانتوں کا ولی، شرافتوں میں وہ یکتا، صداقتوں کا جلی، اور محبتوں کا گلستان، ہدایتوں کی کلی۔ اور جسے نبی کے دل و جان کا چین کہتے ہیں، اسے وفا کی زبان میں حسین کہتے ہیں۔ صلوات کریں بابا ضرور۔ اب آپ حضرات کے سامنے ذاکر اہل بیت سید افتخار حسین شاہ صاحب زائل مسائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ صلوات پڑھیں باواز بلند۔ اگتے سورج کو جو اشارے سے اسے لغت میں شاہ مشرقین کہتے ہیں، لگا دے ڈوبتی کشتی کو جو کنارے سے، توجہ، لگا دے ڈوبتی کشتی کو جو کنارے سے، اسے نبی کی زبان میں حسین ہے۔ روبہ ہدیہ ویسا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ
پیا کرے نہ ہی کنانا نہیں کل مرسل تے کر گیا احسان حسین قرآن کو کر قرآن دیائی دے پتر جوان حسین رودا دیا حسین ہر کوئی اپنے مولا دی تعریف کریندا ہے لیکن میں ایک ایسے رنگ پیش کرنا ہے وحدت کے آسما کا ستارہ حسین دی بات کے صلوات پڑھو کا ستارہ حسین ہے ملک وفا کا راج دلارا حسین ملک وفا کا راج دلارا نعرہ مول علی درام دا معرفت کا سکندر حسین ہے صبر و رضا حق کا سمندر حسین صلوات پڑھو ماشاءاللہ سونی حوصلہ افزائی کریں دے پے اگر اجازت ہوئے تو دو شعر قصیدے دے پیش کر دے ایک صلوات پڑھو بلند آواز قصیدے دا عنوان خدا کا تذکرہ در اصل پیمبر کی باتیں ہیں قرآن پیش کر رہے ہیں خدا کا تذکرہ در اصل پیمبر کی باتیں ہیں خدا کا تذکرہ در اصل پیمبر کی باتیں ہیں علی و فاطمہ شبیر و شبر کی باتیں ہیں اور جسے اسلام کہتے ہو توجہ جسے اسلام کہتے ہو وہ ان کا روز مرہ ہے اور جسے قرآن کہتے ہو وہ ان کے گھر کی باتیں ایک درودہ حجیہ ہوئے میں کہتی ہوں
جڑی گل 14 دے بارے او قرآن بنے 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 جڑی گل 14 دے رولا دیا شان ساری رات جیڑی گل 14 دے بارے قرآن بنے جیڑی گل 14 دے بارے قرآن بنے دن سلام ایمان تو پوچھ لے دن سلام ایمان تو پوچھ لے بلکہ خود قرآن تو پوچھ لے تو جڑے کم کیتے نسارے او قرآن بنے جڑے کم کیتے نسارے او قرآن بنے جو دہدیا ہوئے شہنشاہ رات آج کل دا ملاؤں مسجداں وچ بائی کے اعلان کریندا ہے ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں چاروں میں لیکن میں پیادہ ہے مسجداں وچ اعلان کرے ایک جین سارے مسجداں وچ اعلان کرے ایک جین سارے کیویں ہم سرکار سجدے چن دے نال ستارے کیویں ہم سرکار سجدے چن دے نال ستارے میں منے سالال خوشی دے میں منے سالال خوشی دے ہو سی دے سی ویچ رکھو دے جا مندری سائل اتارے او قرآن بنے مہربانی حضور میں بڑی جلدی سے نال گزرنا چاہنا کما حق کو سیداں دی شان دی حد کوئی نہیں لیکن میں سیداں دی شان دی حد نہیں میں بیان کریندا پیا میں سیداں دی نوکرانی دی شان جڑے لفظاں دے نال عظمت ہے مکان تو باہر نہیں سمجھ وچ آندے عظمت ہے مکان تو باہر نہیں سمجھ وچ آندے سیدہ جے کا شان دی حد لے گل سنو دا یادے سیدہ جے کا شان دی حد لے گل سنو دا یادے روٹی پئی عرش دوادے روٹی پئی عرش دوادے صورت دار گوایا دے دی جا فضا کرے روٹی تیار او قرآن بنے فضا کرے روٹی تیار او قرآن بنے مہربانی اور مہربانی گلاں تا بہت ساریاں لیکن جیڑی گل میں ہن کرنی ہے اونے عام کہانی جیڑی گل میں ہن کرنی ہے اونے عام کہانی والنجم دی آیت پڑھے این لفظ بانی والنجم دی آیت پڑھے این لفظ بانی شرمدینے ہوئی ہے شادی شرمدینے ہوئی ہے شادی پاک بطول تے نجف دے شادی جا اٹھے جڑے لتے نتارے او قرآن بنے اٹھے جڑے لتے نتارے او قرآن بنے مارے ون
वंजनाई दुनिया फानी अली नु सरदार मन ला मर वंजनाई दुनिया फानी अली नु सरदार मन ला मर वंजनाई दुनिया फानी अली नु सरदार मन ला मर वंजनाई दुनिया फानी अली नु सरदार मन ला मर वंजनाई दुनिया फानी अली नु सरदार मन ला मर वंजनाई दुनिया पानी नारा मार अली दलांदा अली नु सरदार मन ला मर वंजनाई दुनिया पानी अली नु सरदार मन ला मर वंजनाई दुनिया पानी अली नु सरदार मन ला ओ ते गुडा साल बीज जबानी ते गुडा साल बीज जबानी ओ ते देवा सबूत कुरानी अली नु सरदार मन ला मर वंजनाई दुनिया पानी अली नु सरदार दो दादिया वे शहन सारी रात कसीदे दा शेर आखिरी तवज्जो उस तो बाद बंद पेश करता हूं बगैर तमहीद दे शेर पढ़ना पिए तमहीद दी कोई लोड़ नहीं अमरीका दी दौलत के मदद अले को शिरक बनाने अमरीका दी दौलत के मदद अले को शिरक बनाने मौला याद फतवे लाके दो दर्द विच बुक सीट करा ले मौला याद फतवे लाके दो दर्द विच बुक सीट करा ले तेरे गाने कम शैतानी तेरा गुजरे छाड़ी बेईमानी अली नु सरदार मन ला मर वंजनाई दुनिया अली नु सरदार पहले बाजार दे विच ते मखदूमा कुल नबियां दी कौन बीबीए 18 ब्यावां दी बहन शराबी दा दरबार तायका दा प्याई पहले ते यारो मरियम दी शादी दिते इतने तोहफे शामिया ने थे शाम दी सुरखा दीवारे आई पहले बाजार दे विच ते यारो मरियम दी सरदारे दिते इतने तोहफे शामिया ने वो कई शाम दी सुरखा दीवारे ओ कुजले दसाए ते फुल बरसे ते दितिया बद छोड़ मुहारे ओ रब जाने अब्बास दे सर तो हुन क्यों दे दिल पर्दा दारे मिलकर सलवात पढ़े बाबा से बुलंद किबला क़यामत पर इफ्तिताही तौर पर रवाई बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े। तो भाई अर्ज है कि बदली मुसीबतों की जो छाई थी छट गई, बदली मुसीबतों की जो छाई थी छट गई, मुश्किल मेरी हयात के रास्ते से हट गई। बदली मुसीबतों की
जो छाई थी छट गई, मुश्किल मेरी हयात के रास्ते से हट गई, और मैंने अली का नाम लिया जब जलाल में, घबरा के मेरी मौत भी वापस पलट गई। सलावत पढ़े बाबा से बुलंद। अब आप हजरात के सामने मौलाना गुलफाम हुसैन हाशमी साहब खताब फरमाएंगे। नारा तकबीर। जितना अल्लाह बड़ा है उतनी बड़ी आवाज नहीं है आपकी। नारा तकबीर। माशाअल्लाह। नारा रिसालत। नारा रिसालत। नारा हैदरी। नारा हैदरी। हुसैनियत। हुसैनियत। यजीदियत। यजीदियत। बाबा से बोलो सलवात पढ़ें। नारे हैदरी।
نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کے صلوات کی آواز بلند فرمائیں۔ ارباب دانش و اہل علم حضرات، بزرگان دین، برادران ملت، گزشتہ تقریر میں یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ اللہ نے جس کو وسیلہ بنایا اپنے اور اپنی مخلوق کے مابین جس کی خلافت کا اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اب اگر جناب آدم کو اس وسیلۃ اللہ کو، اس خلیفۃ اللہ کو اپنی مرضی سے سجدہ کر لیا جاتا تو یہ شرک ہوتا، یہ کفر ہوتا۔ علامہ رفاعی کا اعتراض سامعین کے اذہان میں موجود ہوگا کہ اس کا اعتراض یہ ہے کہ جب اللہ ہر ایک کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر ہمیں معرفت خدا کے لیے احتیاج وسیلہ کیوں ہے؟ تو اسی سلسلے میں چند ایک کلمات ادا کرنے کی آج پھر جسارت کر رہا ہوں کہ اللہ نے دست قدرت سے جس کو خلیفہ بنا دیا، اگر جناب آدم کا سجدہ ملائکہ، موجود قوتیں، فرشتے اپنی مرضی سے کر لیتے تو یہ شرک ہوتا، یہ کفر ہوتا۔ لیکن چونکہ حکم خدا تھا کہ اس کو کرو سجدہ، اب کسی کا سجدہ نہ کرنا یہ اس کے لیے سبب شرک بنا، کیونکہ اس نے حکم خدا کو رد کیا۔ تو ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ شیطان نے عقلی دلیل کا سہارا لیا، حکم خدا کے سامنے، فیصلہ قدرت کے سامنے، جبکہ حکم یزدان یہ ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، قوانین الہیہ میں کسی قسم کا تغیر و تبدل واقع نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کا فیصلہ اٹل تھا، وہ اپنے بنائے ہوئے خلیفے کو سجدہ کرا کے یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ظاہر پہ نظر کون رکھتا ہے اور حقیقت باطن کو کون سمجھتا ہے۔ تو اب یہ مخالف بنا، اس نے انکار کیا، کس کا انکار کیا؟ حکم قدرت کا منکر بنا۔ تو بات کیا ہے؟ اس نے انکار کے وقت دلیل کیا دی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اپنی دلیل سے رد کر رہا ہے حکم خدا کو۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جس نے اپنی عقلی دلیل کا سہارا لے کر حکم خدا کو رد کیا وہ اللہ کی نظر میں شیطان بن گیا۔ درود پڑھیے گا صلوات کے بعد میں۔ اور قرآن میں 14ویں پارے کی سورہ الحج میں وضاحت موجود ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ اللہ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ۔ تو اب ارشاد قدرت ہوا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ اے دیکھنے والوں، جب میں اس ڈھانچے کو، جب میں اس پتلے کو، جب میں اس مجسمے کو درست کر لوں، اس کی نو کو پلک سنوار لوں،
تو سجدہ اس کے درست کرنے پہ نہیں کرنا، یعنی جب یہ ڈھانچہ میں درست کر لوں، جب یہ ڈھانچہ میں سنوار لوں، تو سجدہ صرف اس ڈھانچے کے درست کرنے پر تم نے نہیں کرنا، بلکہ کب کرنا ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدہ کرنے کے لیے جھک جانا۔ تو اس آیت سے ایک عظیم مقصد ہمیں حاصل ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ وسیلۃ اللہ کو جو روح عطا کرتا ہے، خلیفۃ اللہ کو جو روح عطا کرتا ہے، نبی اللہ کو جو روح عطا کرتا ہے، وہ عام روح نہیں ہوتی، بلکہ اس روح کو اپنی ذات سے نسبت دیتا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ کچھ احباب ذرا تعجب میں مبتلا ہو گئے ہیں، چہروں سے مجھے پتا چلا ہے، اس لیے میں اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ جو روح ہماری جسموں میں موجود ہے، جو روح ہماری اجسام میں موجود ہے، اللہ نے اس روح کو اپنی روح نہیں کہا۔ پورا قرآن شاہد ہے کہ میرے محبوب، یہ لوگ تجھ سے آ کر یسألونک، یہ لوگ تجھ سے آ کر سوال کرتے ہیں روح کے متعلق کہ روح کی حقیقت کیا ہے، روح کی ماہیت کیا ہے، روح کی تعریف کیا ہے، روح شے کیا ہے۔ تو جو روح کی حقیقت کا سوال تجھ سے آ کر کرتے ہیں، ان کو بتا دے امر ربی، یہ تو میرے رب کا امر ہے جس کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہاں گلفام پھر ایک فکرہ کہتا چلے کہ جب ہم امر ربی کو نہیں سمجھ سکتے تو اولل الامر کی حقیقت کو کیسے سمجھ سکتے؟ یہ جو حقیقت روح کے متعلق سوال کر رہے ہیں، ان سے بیان فرما دیجئے کہ امر ربی، یہ تو میرے رب کا امر ہے۔ تو جو روح ہماری اجسام میں موجود ہے اسے اللہ نے اپنا امر کہا ہے، لیکن جو روح وسیلۃ اللہ کو عطا کی گئی ہے، وہاں خدا نے اعلان فرما دیا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونک چکوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب سجدہ کرنے کے لیے جھک جانا۔ تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نبی اور امتی دونوں ایک ہیں؟ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نبی اور امتی دونوں ایک ہی حقیقت کے مالک ہیں، جبکہ ہماری روح اور ہے، ان کی روح اور ہے۔ ہماری روح کو اللہ نے امر کہا، ان کی روح کو خدا نے اپنی ذات سے منسوب کیا۔ یہاں موجود ہے، ابھی لائبریری میں دیکھ رہا تھا، بہار الانوار کی جلدیں، حضرت علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی جو لکھی ہوئی ہے جلدیں یہاں پڑی ہوئی ہے، تو اسی بہار الانوار میں ایک حدیث موجود ہے روح کے متعلق، جس میں ائمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خولے کا ارواح شیعتنا من فاضل تینت ابداننا، کہ ہمارے ماننے والوں کی روحیں ہمارے جسموں کی بچی ہوئی، ہمارے ماننے والوں کی روحیں ہمارے جسموں کی بچی ہوئی مٹی سے خلق کی گئی ہے۔ تو یہاں حضور میں آج روح پہ نہیں بول رہا، آئندہ تقریر میں انشاءاللہ اسے لے کے چلوں گا۔ اس وقت میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو حقیقت ہماری روح کی ہے وہی حقیقت اجسام محمد و آل محمد کی ہے۔ نہیں، ترجمہ ذرا پھر سماعت فرمائیے۔ خولے کا ارواح شیعتنا من فاضل تینت ابداننا، ہمارے ماننے والوں کی روحیں، جسم نہیں، روحیں ہماری اجسام کی بچی ہوئی تینت سے بنی ہے، مٹی سے بنی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو حقیقت ہماری روح کی ہے وہ حقیقت ان کے اجسام کی ہے، روح کی نہیں۔ کمال ہے صاحبان ایمان کے ساتھ نہیں۔
ذرا مل کے درود پڑھیے گا صلوات کے بعد. پھر عرض کر رہا ہوں، یعنی جو حقیقت ہماری روح کی ہے وہ حقیقت ان کے اجسام کی ہے، روح کی نہیں. روح کی منزل اتنی بلند ہے کہ اللہ اپنی ذات سے نسبت دے رہا ہے کہ من روحی. تو جب اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ ہماری روح جو بنی ہے وہ ان کے اجسام کی بچی ہوئی مٹی سے بنی ہے، تو جب ہماری روح ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی محتاج نہیں، کسی سواری کی محتاج نہیں، تو آج اگر ان کو مدد کے لیے پکارا جائے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ پہلے اپنی روح پر نظر ڈالیے، دیکھیے ہمارے جسم، ہماری روح کی کائنات ہے، ہمارے اجسام، ہماری ارواح کی کائنات ہے. یہ جسم گلفام ہے، اور روح کی کائنات جو میرے جسم میں موجود ہے اس کی کائنات کیا ہے؟ جسم گلفام. اس کائنات پر اس روح کو پورا حق کے تصرف حاصل ہے. آنے واحد میں یہ روح اس پوری کائنات میں جاری و ساری ہے. کون سا جز ہے اس جسم کا جس میں اصل روح نہیں؟ کون سا جز ہے اس کائنات کا جس میں اصل روح موجود نہیں؟ روح کوئی شخص یہ تعین نہیں کر سکتا کہ اس وقت یہاں ہے اور یہاں نہیں، یا یہاں ہے اور یہاں نہیں، یا یہاں ہے اور یہاں نہیں، یہاں ہے یہاں نہیں، یہاں ہے یہاں نہیں. اس جسم کے 40 اجزاء مقرر کر لو. جب 40 جز مقرر کر لو گے تو کہنا پڑے گا کہ آنے واحد میں یہ روح 40 مقامات پر موجود ہے. تو جب ہماری کائنات میں رہنے والی روح آنے واحد میں 40 مقامات پر موجود ہو سکتی ہے، تو جو کائنات کی روح علی ابن ابی طالب ہے وہ آنے واحد میں کیا کرتے ہو؟ جب ہمارے جسم کی کائنات میں جاری و ساری رہنے والی روح اگر اس کو 40 اجزاء میں گن کر سنا دیا جائے، سر، آنکھیں، کان، ناک، زبان، گردن، سینہ، شکم، ران، پنڈلیاں، پاؤں، انگشتہ تسلیم کرتے جائیے. جب اس کائنات کی روح آنے واحد میں اپنی کائنات کے 40 اجزاء میں موجود ہو سکتی ہے، تو جو کائنات کی روح بن کر دنیا میں تشریف فرما ہوا ہے وہ آنے واحد میں 40 جگہ مہمان بن کر کہتے رہے. اب بیٹے نارے ابھی کچھ دیر ہے، 2-4 سال بعد پھلو گے، بڑھو گے، سمجھو گے، پھر پتا چلے گا کہ نعرہ کس مقام پر لگوانا چاہیے. درود پڑھیے گا، صلوات. بہرحال یہ مسئلہ جب مسئلہ استمداد چلے گا تو انشاءاللہ میں اسے لے کے چلوں گا. اس وقت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خدا نے جناب آدم کے ڈھانچے میں جو روح پھونکی اسے عام روح نہیں کہا، بلکہ اس کو منسوب کیا اپنی ذات سے. من روحی ہو. دیکھیے جو افراد مجھے بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں انہیں علم ہے کہ میں اکثر یہ نقطہ بیان کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے ڈھانچہ آدم پہلے بنا لیا،
مجسمہ آدم پہلے بنا لیا، لیکن سجدہ کب کروایا؟ جب ڈھانچہ آدم میں روح آ گئی۔ آہا، تو یہیں سے ہمیں اصول قدرت کا پتہ چل گیا کہ اللہ ڈھانچے کا سجدہ نہیں کرواتا، اللہ کسی مجسمے کا سجدہ نہیں کرواتا، بلکہ اللہ ڈھانچہ پہلے بنوا لیتا ہے، مجسمہ پہلے تیار کروا لیتا ہے، لیکن سجدہ کب کرواتا ہے؟ جب اس ڈھانچے میں روح آ جائے۔ تو ڈھانچہ آدم خدا نے پہلے بنوا لیا، سجدہ کب کروایا؟ جب ڈھانچہ آدم میں روح آ گئی۔ تو اسی طرح خدا نے خلیل و ذبی کے ہاتھوں سے ڈھانچہ کعبہ پہلے بنوا لیا۔ خدا نے خلیل و ذبی کے ہاتھوں سے ڈھانچہ کعبہ پہلے بنوا لیا، لیکن سجدہ کب کروایا؟ جب 30 عام الفیل 13 رجب کی رات جمعۃ المبارک کی شب ڈھانچہ کعبہ میں روح علی ابن ابی طالب لگے ہاتھوں۔ ایک بات اور بھی کہتا چلوں جس کے لیے خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے چند دوست، میرے احباب، میرے نوجوان بھائی مجھ سے فرماتے ہیں کہ گلفام صاحب، اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو اس میں ہمارا جرم کیا ہے؟ اگر ہم نے روزہ نہیں رکھا تو اس میں ہماری خطا کیا ہے؟ اگر ہم نے زکوٰۃ نہیں دی تو اس میں ہم تو ملزم نہیں ہیں، اگر ہم نے مال سے خمس نہیں نکالا تو اس میں خطاوار ہم تو نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے بہکا دیا، اس لیے کہ شیطان نے ہمیں گمراہ کر دیا، شیطان نے ہمیں بہکا دیا۔ نہ خدا شیطان کو پیدا کرتا، حضور بڑی توجہ چاہوں گا ان کلمات کے لیے، نہ خدا شیطان کو پیدا کرتا، نہ شیطان ہمیں بہکاتا۔ یوسوس فی صدور الناس، اس کا کام ہے بہکانا۔ نہ شیطان ہمیں بہکاتا اور نہ ہم گمراہی کے راستے پر چلتے اور نہ آپ کو زحمت تبلیغ گوارا کرنی پڑتی۔ تو یہ سارا کام کیا کرا جو ہے یہ تو خدا کے سر پڑتا ہے کہ اس نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا۔ کیسی اولاد آدم ہے، کتنی ہوشیار ہے کہ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے خدا کے سر الزام لگا دیا کہ نہ خدا شیطان کو پیدا کرتا نہ وہ ہمیں گمراہ کرتا۔ صاحبان علم، صاحبان فہم و فراست، سامعین خدا آپ کو سلامت رکھے، کائنات اسلام کا کوئی مبلغ، کوئی باعث، کوئی حافظ، کوئی قاری قرآن، کوئی ایک مسلمان بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک قرآن کے دامن سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ نے شیطان کو پیدا کیا۔ پھر عرض کر رہا ہوں، پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نے شیطان کو پیدا کیا۔ اللہ کا کام شیطان پیدا کرنا نہیں۔ میں ان کلمات کو بڑی تسلی سے ادا کروں گا کیونکہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور میرے نوجوان بہت زیادہ اس پہ زور دیتے ہیں۔ جی اگر VCR کے سامنے بیٹھ کر ساری رات ہم نے پکچر دیکھ لی تو ہمارا کیا جرم ہے؟ نہ شیطان گمراہ کرتا نہ ہم دیکھتے، اور خدا نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ نہ وہ پیدا کرتا نہ وہ ہمیں بھٹکاتا،
نہ گمراہ کرتا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہی سب سے بڑی بنیادی غلطی ہے، یہی سب سے بڑی فکری غلطی ہے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نے شیطان کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، شیطان پیدا نہیں ہوتے، شیطان اپنے اندر صفت شیطانیت پیدا کر کے شیطان بن جاتے ہیں۔ نہیں حضور آپ نے توجہ نہیں فرمائی، ذرا پھر سماعت فرمائیے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نے شیطان کو شیطان بنا کر پیدا کیا؟ غلط، دراغ، کیف، جھوٹ، تہمت ہے اللہ پر کہ اللہ نے شیطان کو شیطان بنا کر پیدا کیا ہے۔ خدا کا کام شیطان پیدا کرنا نہیں، اور شیطان اپنے اندر صفت شیطانیت پیدا کر کے شیطان بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے، شیطان صرف وہی ایک نہیں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے، جو بھی وہ صفت پیدا کرے گا وہی شیطان بن جائے گا۔ تو میں اپنے دعوے کی دلیل پیش کرتا ہوں۔ کون کہتا ہے اللہ نے شیطان کو پیدا کیا ہے؟ خدا نے شیطان پیدا نہیں کیا۔ اگر شروع سے شیطان ہوتا تو زمین پر سجدے کیوں کرتا؟ اگر شروع سے شیطان ہوتا تو ملائکہ کی سب میں کیوں بٹھایا جاتا؟ وما خلقت الجن والانس، ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر عبادت کے لیے۔ غرض خلقت کیا تھی؟ عبادت۔ غرض خلقت یہ نہ تھی کہ یہ شیطان بن کر رہے، غرض خلقت یہ تھی کہ یہ ہمارا عبد بن کر رہے، مطیع بن کر رہے۔ تو جب پیدا ہوا شیطان نہیں تھا، جب زمین پر سجدے کر رہا تھا شیطان نہیں تھا، جب ملائکہ کی فرشتوں کی سب میں بٹھایا گیا شیطان نہیں تھا، لیکن بن گیا، تھا نہیں، شیطان بن گیا۔ تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شیطان کیسے بنتا ہے تاکہ ہر بننے والے کو ہم پہچان سکیں، تاکہ ہر بننے والے کو ہم پہچان سکیں۔ تو لیجیے آئیے آپ قرآن کی طرف رجوع کیجیے کہ شیطان کیسے بنتا ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس ڈھانچے میں اپنی روح پھونک لوں تو تم سب کے سب سجدہ کرنے کے لیے جھک جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام کے تمام ملائکہ سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ مل کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ دیکھیے شیطان تھا نہیں، اب بن رہا ہے۔ شیطان تھا نہیں، اب شیطان بن رہا ہے۔ کالا یا ابلیس ہو مالکا اللہ تکون مع الساجدین، او ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ مل کر سجدہ کرنے سے انکار کیوں کر دیا ہے؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہتا ہے میں کوئی ایسا گیا گزرا نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے کھنکھناتی ہوئی خشک مٹی سے خلق کیا ہے۔ تھا نہیں، بن گیا۔ کیسے بنا؟ خلیفت اللہ کے ظاہر پر نظر رکھی، خلیفت اللہ کی حالت ظاہری پر نظر رکھی۔ میں افسوس ہے آج سے 4-5 سال پہلے تفصیل کا عادی تھا، لیکن اب تشریح کا میں عادی نہیں رہا۔
تو کچھ دوستوں سے میں معذرت خواہ رہوں گا اگر بات تفصیل سے رہ جائے. اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ معافی ضمیر صحیح لفظوں میں ادا ہو جائے، لیکن تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کہنے لگا کہ میں ایسا گیا گزرا نہیں کہ جس کو تو نے خوش کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے میں اس کو سجدہ کروں. تو اس نے ظاہر کو دیکھا کہ یہ پیدا ہوا ہے تراب سے، مٹی سے، ظاہر کو دیکھا، باطن کو نہ دیکھا. یہ نہیں کہا تھا اللہ نے کہ ڈھانچے کا سجدہ کرو، بلکہ کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں روح پھونک چکوں تو سب سجدہ کرنے کے لیے جھک جانا. تو اس کی نظر ظاہر پر رہی، خلیفۃ اللہ کے باطن پر نہ رہی. معلوم ہوا جو نبی کی، امام کی، خلیفے کی، وسیلے کی ظاہری صورت کو دیکھے حقیقت باطنیہ کو نہ پہچانے. تو جب اس نے انکار کر دیا کہ میں ایسا گیا گزرا نہیں کہ اسے سجدہ کروں، تو شیطان تھا نہیں، اب بن گیا. حکم قدرت ہوا قالا فاخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تو اس قابل نہیں ہے کہ دربار میں بٹھایا جا سکے. کیوں؟ تو ظاہر کو دیکھ رہا ہے، باطن کو نہیں سمجھ رہا. معلوم ہوا جو ظاہر کو دیکھے باطن کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ دربار میں بٹھایا نہیں جاتا، بلکہ دربار سے نکالا جاتا ہے. تو جب یہ دربار سے نکلو تو نکلتے وقت اس نے کیا کہا؟ کالا رب بما اغویتنی. تو اس کے کہنے سے پتا چل گیا کہ رب کا منکر نہ تھا، اللہ کا منکر نہ تھا. کالا رب بما اغویتنی، تو منکر کس کا بنا؟ کس شے کا منکر بنا؟ من روحی، اس نسبت کا جو آدم کو اللہ سے حاصل تھی. کل میں نے کہا تھا حکم کا، آج میں کہہ رہا ہوں نسبت کا. کل انشاءاللہ پھر اور لے کے چلوں گا. اس نسبت کا منکر بنا جو آدم کو اللہ سے حاصل تھی. کیا نسبت تھی؟ خلیفۃ اللہ کی. یہ ترجمہ مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اللہ کا خلیفہ. تو منکر اللہ کا نہ بنا، منکر اس نسبت کا بنا جو آدم کو نسبت اللہ سے تھی. معلوم ہوا کوئی کتنا بڑا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، اگر نسبت کا منکر بن جائے. اللہ تعظیم کس کی کروا رہا تھا؟ نسبت کی. سجدہ کس کا تھا؟ نسبت کا. یہ منکر کس کا بنا؟ نسبت کا. ہم جا کر پتھر کو نہیں چومتے بلکہ اس نسبت کو چومتے ہیں جو حجر اسود کو بیت اللہ سے حاصل ہے. ہم طواف کرتے وقت خلاف کعبہ کو جب چومتے ہیں تو کپڑا سمجھ کر نہیں چومتے، بلکہ تعظیم اس نسبت کی کرتے ہیں جو اس کپڑے کو بیت اللہ سے حاصل ہے. اگر ہم دیوار کعبہ کی پتھروں کا بوسہ لیتے ہیں تو ہم پتھر کے پجاری نہیں، بلکہ ہم تعظیم کر رہے ہیں اس نسبت کی جو ان پتھروں کو اللہ کے گھر سے حاصل ہے. اگر ہم مدینہ طیبہ میں جا کر نذرانہ عقیدت پیش کرتے وقت روضہ رسول کی لکڑی کی جالی پر جھک کر جالی کا بوسہ لیتے ہیں تو ہم تعظیم جالی کی نہیں کرتے، بلکہ ہم تعظیم اس نسبت کی کر رہے ہیں
جو اس لکڑی کی جالی کو رسول سے حاصل ہے، اگر ہم یہ علم کی شبیہ بناتے ہیں اور اس کا بوسہ لیتے ہیں تو ہم تعظیم لکڑی کی نہیں کرتے بلکہ اس نسبت کی کرتے ہیں جو اس علم کو عباس کے علم سے حاصل ہے۔ اگر ہم گھوڑا ذوالجناح بنا کر اس کی تعظیم کرتے ہیں تو تعظیم جانور کی نہیں کرتے بلکہ اس نسبت کی کرتے ہیں جو اسے حسین کی سواری سے حاصل ہے۔ اگر نسبت کی تعظیم کرنا بدعت ہے تو پہلے فرشتوں پہ الزام لگا۔ بیٹے نعرہ انہوں نے لگانا ہے تو منہ ادھر کر کے آواز میں درود پڑھیے صلوات کے بعد۔ یا خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کالا رب بما اویتنی لازینن لہم فی الارض ولاغوینہم اجمعین۔ پکار کر کہتا ہے اے میرے رب، یہاں یہ معذوف ہے، یہ متکلم کی، اے میرے رب تو نے مجھے میرے راستے سے الگ کیا۔ صاحبان کویت، اب تو صاحبان کویت ہی کہنا پڑے گا، میں کیا کروں آپ کی خاموشی پر۔ کہہ رہا ہے اے میرے رب تو نے مجھے میرے سیدھے راستے سے الگ کیا۔ دیکھا یہ ہے فکر شیطانیت، یہ ہے سوچ شیطانیت، ہائے 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 ہائے، یہ ہے دماغ شیطانیت۔ اللہ نے اسے کب کہا تھا کہ تو سجدہ نہ کر؟ میں نہیں سمجھ پاتا کہ میں کن الفاظ کو لے کر چلوں۔ اللہ نے اسے کب کہا تھا کہ تو آدم کا سجدہ نہ کر؟ خدا نے اسے کب کہا تھا تو اس صراط مستقیم سے الگ ہو جا؟ اللہ نے اسے کب کہا تھا کہ تو سجدہ کرنے سے انکار کر دے؟ خدا تو بار بار کہہ رہا ہے کہ او ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے؟ استکبرت ام کنت من العالین، تو جو سجدہ نہیں کر رہا کیا تو نے تکبر کیا؟ کیا تو نے غرور کیا؟ یہیں سے پتا چل گیا کہ تکبر کرنا مومن کا کام نہیں۔ یہیں سے معلوم ہو گیا کہ غرور کرنا مومن کا کام نہیں۔ کئی افراد کو میں نے دیکھا ہے جب ہاتھ ملاتے ہیں جو دو انگلیاں بڑھاتے ہیں جیسے کسی نجس سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ ارے بابا یہ کیا ہے؟ رسول کا حکم کیا ہے؟ حکم نبوی کیا ہے؟ شریعت کا حکم کیا ہے؟ ترک اخلاق محمد و آل محمد کیا ہے؟ کہ جب مومن بھائی سے ملو سر جھکا کر دونوں ہاتھ بڑھا کر اس طرح مسافہ کرو کہ اس کو یقین ہو جائے کہ اس کے دل میں آپ کی محبت ہے۔ یہ بڑائی، یہ تکبر، اللہ اکبر، کبریائی اس کے لیے، بڑائی اس کے لیے، انانیت پیدا ہونا یہ فعل شیطان ہے۔ آج تک برتا کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، تو جو سجدہ نہیں کر رہا یا تو عالین میں سے ہے؟ کیوں نہیں سجدہ کر رہا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کر سجدہ۔ سجدے کا منکر خود بنا، سیدھے راستے سے خود ہٹا، شر کو گلے سے خود لگایا، خیر کو ترک خود کیا، لیکن کہا کیا؟ رب بما اغویتن، اے میرے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے سیدھے راستے سے الگ کیا۔ صاحبان علم بڑی توجہ چاہوں گا، یہیں سے پتا چل گیا کہ شر کو اللہ سے نسبت دینا یہ ذہن شیطانیت ہے۔ ضرور پڑھیے گا صلوات۔ تو چونکہ تو نے مجھے میرے سیدھے راستے سے
الگ کیا ہے تو اب میں کیا کروں گا؟ لا ازینن لہم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین. جہاں بھی اولاد آدم کا اجتماع ہوگا میں بھی دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں سامان دنیا کو ان کی نظر میں زینت دوں گا اور اس طرح ان کو بہکاؤں گا. بہکانے کا ہتھیار کیا استعمال کر رہا ہے؟ سامان دنیا کو مومن کی نظر میں زینت بنانا. اگر اس کا بنگلہ ایک کنال میں ہے تو میرا بھی 2 کنال میں ہو. اگر اس کے گھر ایک ٹی وی رنگین ہے تو میرے گھر بھی 2 ہو. اگر اس کے پاس ایک ٹویوٹا کار ہے تو میرے پاس تو ہونڈا ہونی چاہیے. اگر اس کے گھر 50 تولے سونا ہے تو میرے گھر تو 100 تولے ہونا چاہیے. اگر اس کی بیوی 1 مہینے میں 4 جوڑے تبدیل کرتی ہے تو واہ جی واہ، میری بیوی تو 1 مہینے میں 50 جوڑے تبدیل کرے. اگر اس کے گھر میں VCR پہ پکچر چلتی ہے تو میرے گھر میں ساری رات چلنی چاہیے. کتنا غضب ہے، کتنا ظلم ہے، کتنا ستم ہے. باپ بیٹی سے کہے پکچر لگاؤ، ہائے 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 ہائے. ماں بیٹی سے کہے کہ پکچر لگاؤ، باپ بیٹے سے کہے وقت نہیں گزر رہا مل کے تاش کھیلے. کہاں جا رہے ہو؟ کس راستے پر چل رہے ہو؟ میں نے کل بھی کہا تھا قبر کی منزل بڑی کھٹن ہے، اس پر بھی نگاہ رکھو. تم پر اولاد کی ذمہ داری ہے. جہاں تم سے تمہارے نفسوں کے متعلق سوال ہوگا وہاں بروز قیامت اولاد کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ ہم نے جو تمہیں نعمت بخشی تھی اس نعمت کو، اس امانت کو تم نے کیسے سنبھالا. بیوی بال کٹا کر آئے، شوہر خوشی منائے. بیوی سر سے چادر اتار کر بازار میں جائے، شوہر خوش ہو جائے. بیٹی کالج سے آئے بغیر برقعے کے، باپ خوشیاں منائے. ماں پکار کر کے واہ میری بیٹی نے کتنی ترقی کر لی ہے. خدا کے لیے سوچو، جسے ترقی سمجھا جا رہا ہے وہ کتنی بڑی تباہی ہے، وہ کتنی بڑی ضلالت ہے. انشاءاللہ جس دن پردے کے موضوع پر گفتگو ہوگی تو میں اسے لے کے چل پڑوں گا. لا ازینن لہم فی الارض ولا اغوینہم اجمعون. میں ان کے سامنے کائنات کے ساز و سامان کو زینت دوں گا اور اس کے ذریعے میں انہیں گمراہ کروں گا، میں انہیں بہکاؤں گا. تو اب دشمنی شیطان کی کس سے ہے؟ ہم سے بولتے نہیں نہ بابا، آدم سے. اللہ کو تو مانتا ہے. یہی تو کل سے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کا تو منکر نہیں ہے. دشمنی ہے وسیلۃ اللہ سے، دشمنی ہے خلیفۃ اللہ سے. لیکن بدلہ کن سے لینا چاہتا ہے؟ آدم کی اولاد سے. ارے دشمن تو ہے آدم کا، آدم سے ٹکرا، آدم کے مقابلہ کر، آدم سے بدلہ لے. آدم کی اولاد سے کیوں لینا چاہتا ہے؟ یہیں سے پتا چل گیا کہ باپ کی دشمنی کا بدلہ اس کی اولاد سے لینا. خدا آپ کو یہیں سے معلوم ہو گیا. میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ میں تشریح نہیں کر سکتا کہ باپ کی دشمنی کا بدلہ اولاد سے لینا یہ سوچ شیطانیت ہے، یہ مزاج شیطانیت ہے. اب اگر کسی نے منبر پر بیٹھ کر شراب کا جام ہاتھ میں لیتے ہوئے مستی شراب میں گم ہو کر لاف زنی کرتے ہوئے اپنے ظلم و ستم و جبر و تشدد کا سہارا لے کر غرور و تکبر کی دنیا میں رہتے ہوئے مادیت کے دلدل میں پھنس کر اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ کاش آج میرے آباء و اجداد زندہ ہوتے اور وہ یہ دیکھتے کہ میں نے مقتولین بدر کا بدلہ کس طرح لے لیا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ یہ فکر شیطانیت پر عمل کر رہا ہے. دیکھیے یہاں ایک آیت بھی پڑھتا چلوں اور آیات کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ ہے. الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. اے اولاد آدم کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا،
شیطان کی اطاعت نہ کرنا، شیطان کی غلامی نہ کرنا، خبردار شیطان کی بندگی نہ کرنا، عبادت ہماری کرنا، غلامی ہماری کرنا، جو شیطان کی بندگی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، ظاہر بظاہر دشمن ہے۔ یا رب العالمین، یا الہ العالمین، یا احکم الحاکمین، تو علیم ہوتے ہوئے اس حقیقت کو دیکھ رہا ہے اور ہم بھی مشاہدہ کرتے ہوئے یہ جسارت کر رہے ہیں کہ تیرا فرمان بجا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، لیکن ہم بھی عرض کرتے ہیں اے پالنے والے، تیری اکبریت کی قسم، تیری جلالت کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، ہم نے کبھی شیطان کو دیکھا نہیں، شیطان کا اور ہمارا کبھی آمنا سامنا ہوا نہیں، شیطان تو ہمارے سامنے کبھی آیا ہی نہیں، جب نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ وہ آیا ہے، نہ ٹکراؤ ہوا ہے، نہ آمنا سامنے کا پالا پڑا ہے، تو وہ ہمارا کھلم کھلا دشمن کیسے ہو گیا؟ کھلم کھلا دشمن تو تب ہوتا جب آمنے سامنے ہوتا۔ تو جواب ملتا ہے گلفام، میں نے کب کہا ہے کہ اے زید شیطان تمہارا دشمن ہے، یا اے احمد شیطان تمہارا دشمن ہے، یا اے گلفام شیطان تمہارا دشمن ہے، یا اے طفیل شیطان تمہارا دشمن ہے؟ آیت کو پھر پڑھ، میں نے کہا ہے اے اولاد آدم، اے اولاد آدم شیطان تمہارا دشمن ہے۔ تو اپنے دشمن کو پہچانو اپنے باپ کی نسبت سے، اپنے دشمن کو پہچانو۔ حضور توجہ چاہتا ہوں، اگر گھروں میں جا کر دلوں سے دعا نہ نکلے تو مجھے علی والا نہ کہنا۔ اپنے دشمن کو پہچانو اپنے باپ کی نسبت سے۔ وہ دشمن کس کا ہے؟ تمہارے باپ کا۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اے اولاد آدم شیطان کی غلامی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو یہیں سے پتا چل گیا کہ اگر باپ حق پر ہو، اگر باپ حق پر ہو، اگر باپ صراط مستقیم کا نقطہ ہو، اگر باپ عارف باللہ ہو، اگر باپ فنا فی اللہ ہو، بقا باللہ کی منزل پر فائز ہو، اور کوئی اس کا دشمن بنے تو باپ کا دشمن اولاد کا دشمن، باپ کا دشمن اولاد کا دشمن۔ تو اب آدم کون ہے؟ ہمارا ظاہری باپ، ہمارا جسمانی باپ، ہمارا مادی باپ۔ تو جو ہمارے مادی باپ کا دشمن ہو، جب وہ شیطان بن جاتا ہے، جو ہمارے ظاہری باپ کا دشمن ہو جب وہ شیطان بن جاتا ہے، تو ہم کتنے باپ رکھتے ہیں؟ دو، ایک باپ ظاہری، ایک باطنی، ایک مادی، ایک مانوی، ایک جسمانی، ایک روحانی۔ آدم کون ہے؟ ظاہری باپ۔ آدم کون ہے؟ مادی باپ۔ آدم کون ہے؟ جسمانی باپ۔ لیکن مانوی باپ کون ہے؟ ایمانی باپ کون ہے؟ روحانی باپ کون ہے؟ تو رسول کا ارشاد ہے کہ انا و علی جن ابوا ہذہ الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے روحانی باپ ہیں۔ تو جب ظاہری باپ کا دشمن شیطان بن جاتا ہے تو جو ایمانی باپ کا دشمن ہو، جب ظاہری باپ کا دشمن یہی وجہ ہے کہ علماء ملت اسلامیہ نے بلا تفریق مذہب و ملت یہ فیصلہ سنایا ہے، یہ فتویٰ دیا ہے کہ مرزائی کل بھی کافر تھے اور مرزائی آج بھی کافر ہیں۔ کیوں کافر ہیں؟ کیا وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے؟
کیا وہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتے؟ معلوم ہوا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں. لا الہ الا اللہ تو شیطان بھی پڑھتا تھا. لا الہ الا اللہ تو شیطان بھی پڑھتا تھا. خدا کے سجدے تو شیطان بھی کرتا تھا. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. بچو اس سے، بچو اس سے. کانا من الکافرین، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے، سجدے کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. خدا فرماتا ہے وہ تو تھا ہی کافروں میں سے. ارے بابا کافر تھا، ہاں سجدے کرنے کے باوجود کافر تھا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود کافر تھا. کیسا کافر تھا؟ اندرونی کافر تھا، مخفی کافر تھا، چھپا ہوا کافر تھا. تو اس کے مخفی کفر کا پتہ کب چلا؟ لا الہ الا اللہ کے وقت نہ، سجدوں کے وقت نہ، تسبیح کے وقت نہ، وحدانیت توحید کے اقرار کے وقت نہ، بلکہ چھپے ہوئے کافر کے کفر کا پتہ کب چلا؟ جب بہت بڑے اجتماع میں، ملائکہ کے اجتماع میں اللہ نے اپنے خلیفے کی خلافت کا اعلان کیا. معلوم ہوا اندرونی کافروں کا پتہ نماز کے وقت نہیں چلتا، روزے کے وقت نہیں چلتا، تسبیح کے وقت نہیں چلتا، حج کے وقت نہیں چلتا، بلکہ کب چلتا ہے؟ جب اجتماع میں خلیفۃ اللہ کی خلافت کا اعلان. بڑی مہربانی. کعبہ ہے کس کی جائے؟ ولادت جواب دو. اتری کہاں پہ پہلی امامت جواب دو. کہ توڑا ہے کس سے لات سے لاتوں منات کو، اور کس کے لیے جھکی ہے نبوت جواب دو. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ 10ویں پارے کی آیت ہے. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. ان لوگوں نے کلمہ کفر ادا کیا اور وہ کافر بن گئے اپنے اسلام کے بعد. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور وہ کافر بن گئے اپنے اسلام کے بعد. تھے کون؟ مسلمان. بن کیا گئے؟ کافر. بھائی کافر سے تو مسلمان بنتے دیکھے ہیں. مشرک سے تو توحید پرست بنتے دیکھے ہیں. لیکن قرآن ہے، حدیث نہیں جو دامن چھڑا لو گے، تاریخ نہیں جو کسی سے منسوب کر دو گے، روایت نہیں جو راوی کو جھوٹا کہہ دو گے، کسی شاعر کا شعر نہیں جو تخیل کہہ کے جان بچا لو گے. یہ تو قرآن ہے. قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کے ایک حرف پر بھی شک نہیں کیا جا سکتا. ادھر شک کیا نہیں، ادھر شکی بنا نہیں. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور وہ کافر بن گئے اپنے اسلام کے بعد. ارے اللہ اللہ، توبہ توبہ، یہ کیا ہو گیا؟ تھے مسلمان بن گئے کافر. کافر سے تو مسلمان بنتے ہوئے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ مسلمان سے کافر کیسے بن گئے؟ تو آئیے پڑھیے 3 پارے کی آیت کو. اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی. فإن تولوا، اگر تم اطاعت رسول سے منہ پھیر لو، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو سن لو اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. معلوم ہوا اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود، محمد الرسول اللہ پڑھنے کے باوجود اطاعت رسول سے انحراف کر جائے تو خدا کا فیصلہ ہے فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے دوست نہیں رکھتا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آنکھیں کھولیے. کھولی، چہرہ دیکھا،
دامن اٹھایا، پانی سے بھگویا، زخم صاف کیا، خون پوچھ ڈالا، رسول کے چہرے پر پانی چھڑکا، رسول کو آب کا جام پلایا، پلانے کے بعد رسول نے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، سر کو دیکھا، کسی کے زانو پر ہے، آنکھیں کھول کے دیکھا، سامنے چہرہ ہے، مسکرا کر کہا کہ اے آنے والے، زانو میں میرا سر رکھنے والے، یہ تو بتا جب سب میں سے کوئی بھی یہاں نہیں ہے تو تو اکیلا صاحبہ اے میری نصرت کرنے والے، اے تلوار چلا کر دشمنوں کے بادل کو چھانٹ کر مجھے ان کی عداوت سے محفوظ رکھنے والے، یہ تو بتا نظر بس سے تیری قوت، تیری شجاعت ہمیشہ محفوظ رہے۔ میں دعا کر رہا ہوں، لیکن یہ کیا دیکھ رہا ہوں، اس عالم میں میرا سر تیرے زانو پر، جب سب وہاں تو تو اکیلا یہاں۔ تو اس نے جواب کیا دیا، یا رسول اللہ اگر میں بھی چلا جاتا اکثر بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ ہائے ہائے، ضرور پڑھیے گا اس طرح نہیں، جن دلوں میں علی بستا ہے تکلف کی زنجیریں کاٹ کر نعرہ لگائے، کیونکہ میں عبادت میں تکلف کا عادی نہیں ہوں۔ نعرہ حیدری، ضرور پڑھیے گا بیٹے، چپ رہو بابا، چپ رہو، پڑھنے دو مجھ کو، کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ ضرور پڑھے، سلوات کی آواز ملاؤ۔ اکثر بادل ایمان، کیا میں ایمان کے بعد، یہی میں نے کہنا تھا، یہی میرا مقصود تھا کہ کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ وَلَقَدْ قَالُوا کلمۃ الکفر وَکَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، وہ کافر بن گئے اپنے اسلام کے بعد۔ معلوم ہوا جو اطاعت رسول سے منہ پھیر لے، جو اطاعت رسول سے انحراف کر دے، اللہ اسے کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے، مرزائیوں نے کیا کیا؟ یہ کل بھی کافر تھے۔ یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا، دو لفظی، جوانی کا دماغ ہے، عرض کرتا چلوں۔ دیکھیے صاحبان، علامہ رفاعی کا یہ کہنا کہ ہمیں احتیاج وسیلہ نہیں، میں کہتا ہوں علامہ، ہم نے دیکھنا ہے صرف اللہ کے حکم کو، ہم نے عقلی دلیل کو نہیں لینا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تم مشرق و مغرب میں جدھر بھی رخ کرو، ہر طرف تم اللہ کو پاؤ گے۔ چہار سمت اللہ ہے، بولتے نہیں، ما فوق ما تحت، سامنے پیچھے دائیں بائیں، جب ہر طرف اللہ ہے، جب چہار سو اللہ ہے، جب ما فوق ما تحت اللہ ہے، تو پھر سجدہ صرف بیت اللہ کی طرف کیوں؟ کمال ہے صاحب، جب ہر طرف اللہ موجود ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق کو دیکھے یا مغرب کو، یا جس طرف بھی تم رخ کرو ادھر اللہ ہی اللہ ہے۔ جب ہر طرف اللہ موجود ہے تو پھر سجدہ صرف بیت اللہ کی جانب کیوں، بیت اللہ کی طرف کیوں؟ آئے روح علامہ رفاعی اور اس کے ساتھیوں کی ارواح مجھے آ کر جواب دے، یا تو دے فتویٰ کہ اللہ مشرق میں نہیں ہے، اللہ جنوب میں نہیں ہے، اللہ شمال میں نہیں ہے، صرف بیت اللہ کی جانب ہے اور کہیں نہیں ہے۔ یہ فتویٰ دے نہیں سکتے۔ جب دے نہیں سکتے تو پھر جس کا جی چاہے، جدھر چاہے، جس کا جی چاہے، جدھر چاہے، اسی طرف اپنا سر تسلیم خم کر لے۔ جب اللہ ہر طرف ہے تو یہ قید کیوں ہے؟ تو یہاں جواب ملتا ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اے میرے محبوب، ہم بار بار تیرا سر اٹھا کر
آسمان کی طرف دیکھنا، دیکھ رہے ہیں فلا نول جنکا، دوسرا پارا فلا نول، پہلے پارے کی آیت تھی، فلا نول جنکا قبلۃ ترضاھا، بس ہم عنقریب اس کو قبلہ بنا دیں گے جس سے تو راضی ہے۔ میرے محبوب تیرا بار بار سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا، ہم دیکھ رہے ہیں فلا نولینک قبلۃ ترضاھا، ہم عنقریب اس کو قبلہ بنا دیں گے جس سے تو راضی ہے۔ تو یہاں گلفام ایک فکرہ کہتا چلے، قبلہ حقیقتاً کیا ہے؟ رضا رسول۔ کوئی کمال ہے صاحبان عید، حد ہے آپ کے سماعت فرمانے کی۔ حقیقتاً قبلہ یہ کوٹھا نہیں، حقیقتاً قبلہ یہ گھر نہیں، بلکہ قبلہ کیا ہے؟ رضا رسول۔ تو اب اگر کسی کو قبلہ و کعبہ کہنا ہے تو پہلے دیکھ لیا کرو کہ رسول راضی بھی ہے۔ یا اللہ، یا اللہ۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، رسول کہاں ہے؟ مدینے سے 1.5 کوس باہر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ سب پیچھے ہیں، حالت نماز میں گئے رکوع میں، ادھر رکوع میں گئے، ادھر حکم قدرت ملا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ عربی عبارت کے درمیان کیا ہے؟ فے، فَوَلِّ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آیت چل رہی ہے، آگے ہے فَوَلِّ، پس پھر۔ تو جہاں فے آ جائے عربی عبارت کے درمیان، وہاں قاعدہ ہے عربی کا کہ فے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب تاخیر نہ کر، دیر نہ کر، فاصلہ نہ رکھ، بلا فصل، ابھی اسی وقت، بلا فصل، ابھی اسی وقت تو اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر دے۔ تو رسول نے اسی وقت حالت رکوع میں کعبے کی طرف، بیت المقدس سے سر ہٹا کر کعبے کی طرف رخ پھیرا۔ تو یہاں پھر ایک بات کہتا چلوں کہ فے کا کام ہے جہاں عربی عبارت میں آ جائے فاصلہ ہٹانا، بلا فصل منوانا، فن فجرت من حسرتا اشرتا اینا، ادھر عصا مارا موسیٰ نے بے عصا کل حجر، ادھر پتھر پر عصا مارا، فن فجرت، بغیر فاصلے کے، بغیر دیر کے، بغیر تاخیر کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ فقعوا لہو ساجدی ونفخت فیہ من روحی، فقعوا، ادھر روح پھونکوں، بس فوراً اسی وقت بغیر فاصلے کے سجدہ کرنے کے لیے جھک جانا۔ معلوم ہوا عربی عبارت میں جہاں فے آ جائے، فے کا کام ہے فاصلہ ہٹانا، بلا فصل منوانا۔ تو اب آؤ دیکھو عبارت میں فے ہے، من تم تو مولا ہو، خدا سلامت سلامت، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ضرور پڑھیے گا، صلوات کیجیے گا۔ بڑی نہ میں مولوی، نہ مولانا، نہ علامہ، نہ فہامہ، میں معمولی سا طالب علم۔ آپ نے زندہ باد کا نعرہ لگوا دیا، مولائی زندہ باد، پنجتنی زندہ باد، حسنی حسینی زندہ باد، جعفری زندہ باد، اثنا عشری زندہ باد، اسلام زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت، 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 جزیدیت، جزیدیت، مل کے درود کی آواز بلند فرمائیے گا، اللہ محمد وآل محمد۔ تو فے کا کام ہے فاصلہ ہٹانا اور بلا فصل منوانا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، فوراً بس اسی وقت اپنے چہرے کو پھیر دے۔ اب اٹھائیے تفاصیل کو کہ رسول نے حالت رکوع میں رخ کہاں تھا؟
مشرق کی طرف، بیت المقدس کی طرف رسول نے رخ بدلنا شروع کیا. بدلتے گئے بدلتے گئے بدلتے گئے بدلتے گئے بدلتے گئے. رخ کہاں ہو گیا؟ بیت اللہ کی طرف. اب تمام صحابہ کہاں ہیں؟ رکوع میں. سب رکوع میں ہیں، رکوع میں، رکوع میں ہے. بابا ہے رکوع میں، رہنا ہی رکوع میں تھا. لیکن ایک شخصیت ایسی ہے کہ جو کبھی نہیں بدلنے والا، مگر رسول کے ساتھ ساتھ اس نے بھی اپنا رخ بدلنا شروع کیا. اس نے بھی رخ بدل دیا. نماز ہو گئی تمام. صحابہ نے دیکھا، رسول سے وجہ پوچھی، نزول وحی کا علم ہوا. دیکھ کر کہتے ہیں یا علی، رسول پر تو وحی نازل ہو رہی تھی، اس لیے رسول نے رکوع کی حالت میں اپنا رخ کعبے کی طرف بدل دیا. لیکن تو نے اپنا رخ کیوں بدلا؟ تو علی کہتے ہیں رسول کے صحابیوں، مجھ سے پوچھتے ہو تو سنو، میرا کعبہ تو یہی ہے. میرا کعبہ تو یہی ہے. تو دیکھیے صاحبان، مرزائی کافر کیوں ہے؟ اس لیے کافر ہے کہ وہ ہمارے روحانی باپ کے منکر بنے. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود، محمد الرسول اللہ پڑھنے کے باوجود، کتاب کا نام ہے گناہان کبیرہ، پہلی جلد، اس میں یہ درج ہے. دوسری کتاب کا نام ہے مستدرک، اس میں یہ واقعہ درج ہے. اور باقی کتب عامہ اور خاصہ میں بھی یہ واقعہ درج ہے کہ رسول کا ایک نوجوان صحابی قریب المرگ تھا، ہچکی لگ چکی تھی، ٹکٹکی بن چکی تھی. رسول کو اطلاع ملی. آپ میں صحابہ اس کے سرانے پر پہنچے. کل سے مہربانی کیجئے ٹھیک 9:30 یا 9:45 تک مجھے بٹھا دیجیے تاکہ 11:15 تک مجلس تمام ہو سکے. اس قدر تاخیر برداشت نہیں ہو سکتی مومنین سے. وہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کے ساتھ رسول پاک اس صحابی کے سرانے تشریف فرما ہوئے. جب دیکھا کہ بالکل آخری وقت ہے اس کا، تو آپ نے اس سے جھک کر کہا کہ کلمہ شہادت پڑھو. تو اب اس نے زبان کو حرکت دی لیکن نہ پڑھ سکا. اندازہ لگائیے، رحمت للعالمین سرانے ہیں، مجسمہ رحمت سرانے ہیں، مرکز شفاعت سرانے ہیں. فرمایا پڑھو کلمہ توحید، نہ پڑھ سکا. پھر فرمایا زبان لڑکھڑا گئی. پھر فرمایا زبان میں لکنت آ گئی. آپ نے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے. اس کے گھر والوں کی طرف دیکھ کر کہا کیا اس کے والدین زندہ ہیں؟ جواب ملا مولا اس کا والد انتقال کر چکا ہے، والدہ زندہ ہے. فرمایا جاؤ اور اس کی والدہ کو بلا کر لے آؤ. جب اس کی والدہ پہنچی بیٹے کے سرانے تو اس نے بیٹے سے منہ پھیر لیا. آپ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا اے کنیز خدا، کیا تو اپنے اس بیٹے پر ناراض ہے؟ دیکھ کر کہنے لگی میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ بے شک ناراض ہو جائیں لیکن میں نے حق ادا کرنا ہے. دیکھ کر کہنے لگی مولا، اس کے اور میرے درمیان جو ناراضی ہے اس کا علم یا مجھے ہے یا اسے ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا بوقت مرگ اس کی زبان کا لڑکھڑا جانا اور اس کا کلمہ نہ پڑھ سکنا اس بات کی دلیل ہے کہ تو اس سے ناراض ہے. تو اس سے ناراض ہے. دیکھے جس کے والدین ناراض ہو، کتنا لاکھوں پتی کیوں نہ ہو، کروڑوں پتی کیوں نہ ہو، عبادت گزار کیوں نہ ہو، شب بیدار کیوں نہ ہو، لیکن رسول فرما رہے ہیں کہ اس کی زبان کا لڑکھڑا جانا. آج ذرا بیٹا جوان ہو جائے، صحت مند ہو، تنو مند ہو، 4 پیسے آ جائیں، بوڑھے والدین کو بھلا دیتا ہے، اپنی نظروں میں حقیر سمجھتا ہے، سوچتا ہی نہیں کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. ماں ذرا بات کرے تو ڈانٹ کر کے چپ کرا دیتا ہے، باپ ذرا اونچی آواز سے بولے تو اس کو آنکھیں دکھاتا ہے. حالانکہ رسول پاک کی حدیث ہے فروقافی میں کہ جو بیٹا اپنے باپ کے چہرے کو غصے کی نظر سے دیکھے، ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، اللہ اس کی نمازیں اس کے منہ پہ مارتا ہے. خدا تمہاری نمازوں کا طلبگار نہیں، خدا تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں، وہ تو تم سے اپنے احکام منوانا چاہتا ہے. فرمایا کیا تو اس پر ناراض ہے؟ دیکھ کر کہتی ہے مولا 6 سال برابر گزر چکے ہیں، میں اس سے ہم کلام نہیں ہوں.
فرمایا اس کو معاف کر دے. دیکھ کر کہتی ہے مولا کیسے معاف کروں؟ اس نے وہ ہاتھ جس ہاتھ کو میں چومتی رہی, جس ہاتھ کو میں مسلتی رہی, جس ہاتھ کو میں انگلی سے پکڑ پکڑ کر در در پھراتی رہی, جوانی کے عالم میں وہی ہاتھ اٹھا کر میرے چہرے سے گستاخی کی. یا رسول اللہ کیا میں اسے معاف کر دوں؟ آپ رو کر کہنے لگے میں رحمت للعالمین ہوتے ہوئے سفارش کر رہا ہوں, اس کو معاف کر دے تاکہ یہ کلمہ پڑھ سکے. اس ماں نے معاف کیا, اس نے کلمہ پڑھا. اندازہ لگائیں تو جو ظاہری والدین کا دشمن ہو, جب اس کا خاتمہ بالخیر نہیں, کمال ہے صاحبان. جو جسمانی والدین کا آنکھ ہو, جو جسمانی والدین کا عدو ہو, جب اس کی موت آسان نہیں ہو سکتی, اس کی منزل آسان نہیں ہو سکتی, تو انا و علی ابوا هذه الامه, میں اور علی اس امت کے دو روحانی باپ ہیں. تو جب جسمانی والدین کا دشمن جنت میں نہیں جا سکتا, تو روحانی والد کا دشمن امیر المومنین کیسے ہو سکتا؟ عظمت والدین کا اندازہ لگائیے. ایک صحابی روتا ہوا رسول کے قدموں تک پہنچا. یا رسول اللہ, میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جنت کی چوکھٹ کا اور حور العین کی پیشانی کا بوسہ لوں گا. منت پوری ہو گئی ہے, اب میں بوسہ کیسے لوں؟ اچھا بوسہ لینا چاہتے ہو؟ ہاں میرے دوستو, بزرگ جانتے ہیں, نوجوان بھائیوں کو سنا رہا ہوں جن کی زندگی دیار غیر میں گزر رہی ہے کہ سنیے مقام عظمت والدین کیا ہے. رسول پاک فرماتے ہیں اس صحابی سے کہ چلا جا اپنے گھر اور جا کر ماں کے قدموں کا بوسہ لے. ہاں ہاں ہاں, اور باپ کی ماں کی پیشانی کا بوسہ لے اور باپ کے قدموں کا بوسہ لے. رو کر کہتا ہے مولا رونا تو اسی بات کا ہے, والدین زندہ نہیں ہے. فرمایا کیا ہو گیا؟ قبرستان چلا جا ان کی قبروں پر. ہاں 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 ہاں, ماں کی قبر کے سرانے بیٹھ کر بوسہ لے, باپ کی قبر کے پائنتی بیٹھ کر بوسہ لے. اگر قبرستان میں جانا بدعت ہوتا, اگر قبروں پر جانا شرک اور کفر ہوتا, تو رسول پاک صحابی کو یہ حکم نہ دیتے. لیکن آئیے ایک منزل اور دیکھیے. رو کے کہتا ہے مولا رونا تو اسی بات کا ہے کہ ان کی قبریں بھی مجھے معلوم نہیں ہے. فرمایا گھبرانا, اپنے گھر چلا جا, زمین پر بیٹھ کر دو خط کھینچ, دو لکیریں کھینچ. ایک خط کو باپ کی قبر تصور کر, دوسرے خط کو ماں کی قبر تصور کر. قبر تصور کر, ہے نہیں. قبر تصور کر, ہے نہیں. تیرا آستہ جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبھی صحیح. ہمیں سجدہ کرنے سے ہے غرض, تو جہاں نہ تو وہاں صحیح. دو خط کھینچ, دو لکیریں کھینچ. ایک کو ماں کی قبر تصور کر, ایک کو باپ کی قبر تصور کر. اصل قبریں نہیں ہیں, ان کو تصور کر, یعنی اصل کی نقل بنا. اگر اصل کی نقل بنانا بدعت ہوتا تو رسول نقل بنانے کا حکم کیوں دیتے؟ جسے ماں کی قبر تصور کر رہا ہے اس کے سرانے کا بوسہ لے, جسے باپ کی قبر تصور کر رہا ہے اس کے پائنتی کا بوسہ لے. تو اب یہ ہے مقام عظمت والدین. جسمانی والدین کا جب مقام عظمت یہ ہے, تو جو ایمانی والدین ہیں, جو روحانی والدین ہیں, ان کا مقام عظمت کیا ہے؟ جو ہمارے ظاہری باپ کا دشمن بنے, جب وہ شیطان بن جاتا ہے, تو جو ایمانی باپ کا دشمن بنے, جو حسین جیسے روحانی باپ کا قاتل بنے, اس کے متعلق فیصلہ صاحبان علم خود کر سکتے ہیں. کربلا کا میدان ہے, 10ویں محرم کا دن ہے, حسین چن چن کر قربانیاں دے رہے ہیں. 18 سالہ نوجوان شبیہ پیغمبر حسین کے سامنے آ کے رکا.
آنکھیں بند کر کے سر جھکا کر کہتے ہیں بابا جان اب مجھے بھی موت کی اجازت دیجیے. موت کا نام آنا تھا, سیدہ کے لال سے کرسی چھٹ گئی. روتے ہوئے حسین نے اکبر کا سینہ چوما, پیاسے لبوں کا بوسہ لیا, رو کر کہتے ہیں میرے لال, کتاب کا نام ریاض القدس دوسری جلد, فرماتے ہیں میرے لال آج جس جگہ پر میں ہوں یہاں تو ہوتا. ہاں مرحبا اجرکم اللہ, مولا جزائے خیر دے. اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی چہرے گلاب کے پھول کی طرح مسکرا رہے ہیں, دل کی ایک ایک دھڑکن سے صدائے علی گونج رہی تھی, لیکن ادھر کربلا کے شہیدوں کا نام آیا, ادھر آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر جاری ہوا. میرے نوجوان دوستوں بھائیوں, خدا آپ کی جوانیاں سلامت رکھے. جب سے اکبر شہید ہوا ہے زمانے سے جوانی ختم ہو گئی. میرا لال جہاں تو ہے یہاں میں ہوتا, جہاں میں ہوں یہاں تو ہوتا. میں تجھ سے موت کی اجازت مانگتا, پھر تجھے پتا چلتا جوان بیٹے بوڑھے باپ سے موت کی اجازت کیسے مانگتے. تڑپ کر کہتے ہیں بابا جان کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں؟ اکبر ہے. بابا جان اب بچوں کی الاتش کی صدائیں نہیں سنی جاتی, نام ہے تو مجھے اجازت دیجیے. سید الصابرین نے آسمان کی طرف دیکھا, آواز دے کر کہا رب اکبر, اپنے اکبر کو تیری راہ میں نثار کر رہا. جاؤ میرا لال خدا کے حوالے. بابا سیدھا مقتل میں جاؤں؟ نہیں ہو میرا اکبر بیٹا, پہلے خیمے میں جا, خیمے میں جا کر اس ماں کو آخری سلام کر جو 18 سال برابر تجھے دولہا بنانے کے خواب دیکھتی رہی. اولاد والو آگے آگے علی اکبر چلے, پیچھے پیچھے حسین چلے, جیسے حاجی قربانی کو آگے لے کے چلتا ہے. اکبر خیمے میں پہنچے, ماں ام لیلا کے خیمے کے دروازے پر رک کر آواز دے کر کہتے ہیں اماں چند منٹوں کے مہمان بیٹے کا آخری سلام. سلام کا کرنا تھا, ضعیفہ ماں نے سر اٹھا کر دیکھا, میرے لال اجازت مل گئی؟ ہاں ماں. بابا نے کہا ہے ماں لیلا کو آخری سلام کر لو. اکبر پھر دروازے پہ نہ رک, میرے خیمے کے اندر آ. اکبر اندر آئے, بی بی نے کہا رک جا. شہزادہ رکا, بی بی ام لیلا ہر مستور کے خیمے میں گئی, آواز دے کر کہا بیبیو میں اکبر کو موت کا دولہا بنا رہی ہوں. جس نے مجھے مبارکباد دینی ہو میرے خیمے میں آ جائے. جیسے ستارے چاند کو حالے میں لیتے, ایسے لٹی پھٹی سیدانیوں نے, بیبیوں نے اکبر کے ارد گرد گھیرا باندھا. ہر مستور اکبر کا نام لے کر رو رہی ہے. یا صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں کہ خیمے کے دروازے پر حسین کھڑے ہیں, دونوں ہاتھ کمر پر ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں. فصاح الحسین, زہرا کا لال دھاڑے مار کے رویا. ہاں آخر جوان بیٹے کا غم, دعائیں مانگ کر علی اکبر کو لیا. جب حسین دھاڑے مار کر روئے, خیمے سے سیدہ زینب نے پکار کر کہا میرا مظلوم بھیا اکیلا نہ رو, خیمے کے اندر چلے آؤ.
دونوں بہن بھائی مل کے روتے ہیں. حسین اندر آئے, بیویوں نے راستہ دیا, مولا جزائے خیر دے. ان آنسوؤں کو بارگاہ سیدہ میں شرف قبولیت حاصل. ان مظلوموں کے غم میں رو رہے ہو جن کے رونے والے تھے لیکن کسی نے رونے نہیں دیا. میں نے خود تاریخ میں پڑھا ہے, منبر حسین پر بیٹھا ہوں, اپنی آنکھوں سے میں نے یہ روایت پڑھی ہے. جو مومنین روتے ہیں, میری مائیں بہنیں روتی ہیں. سیدہ بطول فرماتی ہے, میرے بیٹے کے غم میں رونے والوں, میں تمہاری ممنون ایسا. میری ایک بات یاد رکھیں, جب بھی آنکھوں میں آنسو آئے, جب بھی اس غم میں رویا کرے, روتے وقت دل میں جو دعا ہو مانگ لیا کرو, کیونکہ یہ شرف قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. بیویوں نے راستہ دیا, حسین آئے, اکبر کے سر پر کھڑے ہوئے. بی بی ام لیلا رو کر کہتی ہے, میرے سرتاج, میرے والی, میرے وارث, اکبر کو دولہا میں نے بنایا ہے. دستار اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پہ خود سجا دو. دستار کا نام آنا تھا. مظلوم سید نے امامہ سنبھالا. امامہ سنبھال کر امام نے ایک پلڑا نیچے چھوڑا. پلڑا نیچے چھوڑ کر امامے کے پیچ دینے شروع کیے. ہر پیچ پر کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. جب آخری پیچ باندھ چکے, امام نے نیچے والا پلڑا سنبھالا. جو میرے سید غیر سید بزرگ 60 سال کے, 70 سال کے بزرگ موجود ہیں, میں ان سے ہاتھ باندھ کر پوچھتا ہوں, کیا آج تک آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو کفن پہنائے؟ ہائے کربلا میں لٹنے والا حسین. امام نے نیچے والا پلڑا سنبھالا. پلڑا سنبھال کر یوں تحت الحنک باندھی. تحت الحنک کا باندھنا تھا. سیدہ زینب کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پر آیا. تڑپ کر کہا, حسین جیتے جی میرے بیٹے کو کفن پہنا رہے ہو. مرحبا, جزاک اللہ, مولا جزائے خیر دے. حسین رو کر کہتے ہیں, بہن جی بھر کے دیکھ لو, اکبر نے جا کے واپس نہیں آنا. بحرام ماتم بپا ہوا. اکبر نے آخری سلام کیا. سلام کر کے بطول کا پوتا چلا. ابھی چلا ہی تھا, یہاں کہا جاتا ہے کہ ایک بچی نے اکبر کا دامن کھینچا. اب جو اکبر نے دیکھا سیدہ سکینہ ہے, 4 سالہ سکینہ ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, اکبر کا دامن پکڑا ہوا ہے. اکبر بازو بڑھا کر کہتے ہیں, آ سکینہ تجھے گلے سے لگا لوں, آ سکینہ تجھے سینے سے چمٹا لوں. دامن چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کر کہتی ہے, بھیا میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. سکینہ کرو سوال. بھیا اتنا بتا دو, آج محرم کی کون سی تاریخ ہے؟ نہیں, رونے کو عبادت سمجھنے والوں. جب سکینہ نے کہا نا محرم کی کون سی تاریخ ہے, اکبر کہتے ہیں, سکینہ یہ بھی کوئی سوال ہے؟ ہاں بھیا میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں, آج محرم کی کون سی تاریخ ہے؟ اکبر رو کر کہتے ہیں, بہن آج محرم کی 10ویں ہے. 10ویں کا نام آنا تھا. اور گھروں میں چھوٹی چھوٹی بیٹیاں رکھنے والوں. سکینہ 2 قدم پیچھے ہٹی, ہاتھ باندھ کر کہتی ہے, بھیا صغرا سے کس تاریخ کا وعدہ کیا تھا؟ بھیا صغرا تو مرنے والی ہوگی, بھیا صغرا تو رو رو کر پکار رہی ہوگی. عزادارو, رونے والوں, اکبر آخری سلام کر کے چلے. جب زین پر بیٹھ کر چلے, خیمے سے چلے تھے 2-4 قدم, گھوڑا چلا تھا. علامہ قزوینی نے یہ روایت پڑھی تھی کہ ادھر اکبر کا گھوڑا چلا, ادھر یک لک خیمے کا پردہ اٹھا. جناب فضا روتی ہوئی دروازے سے باہر آئی, آواز دے
کر کہتی ہے اکبر تجھے اپنی جوانی کا واسطہ رک جا. اکبر نے منہ پھیر کر کہا دادی خیر تو ہے. رو کر کہا میں بتا نہیں سکتی, ذرا رخ پھیر کر خیمے کی طرف دیکھ. اب جو اکبر نے دیکھا, بھائیوں والو سنو گے, جناب سید سجاد کمر جھکی ہوئی ہے, ہاتھ میں عصا ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, پکار کر کہہ رہے ہیں اکبر جلدی نہ کر, اور میرا جوان بھیا ذرا رک جا, مجھے بھی گلے لگاتا جا. مجھے معلوم ہے تو نے جا کر واپس نہیں آنا. اکبر زین سے نیچے اترے, دونوں بھائی گلے ملے. حسین نے آ کر جدا کیا, اکبر کو زین پر سوار کیا. پھر کتاب کا نام ریاض القدس دوسری جلد اور باقی کتب میں بھی درج ہے کہ اکبر زین پر بیٹھے, اکبر کی سواری چلی. جیسے چلی سیدہ کا لال بھی پیچھے چلا. عبادت میں کوئی تھکتا نہیں, عشق کبھی تھکتا نہیں. رونے کو عبادت سمجھنے والوں, یہ اکبر کی سواری جا رہی ہے, پیچھے پیچھے حسین جا رہے ہیں. تھوڑی دور اکبر گئے تھے, زہرا کا لال رو کر کہتا ہے او میرا لال ذرا رک جا. بابا حکم, اکبر نیچے اتر, مجھے اترتی ہوئی ریش چوم لینے دے, مجھے سینے کا گوشہ لے لینے دے. تو میرے نانے کی تصویر ہے, جب نانا یاد آتا تھا تجھے دیکھ کے پیاس بجھا لیتا. اکبر نیچے اترے, باپ بیٹا گلے ملے. حسین نے پھر سوار کیا, سواری چلی, حسین پیچھے. تھوڑی دیر کے بعد آواز دے کر کہتے ہیں او میرا لال, دنیا میں جینے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک کمر کا سہارا, ایک آنکھوں کا نور. کمر میری عباس توڑ گئے, آنکھوں کا نور اب گم ہو رہا. اکبر ذرا پھر رک جا. اولاد والوں اکبر پھر نیچے اترے, تیسری مرتبہ سوار ہوئے. جب تیسری مرتبہ سواری چلی, حوالہ پھر دے رہا ہوں ریاض القدس دوسری جلد. جب تیسری مرتبہ سواری چلی, حسین کی حالت کیا ہے, گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلے. اکبر نے ذرا گھوڑا تیز کیا, حسین بھی تیز قدم چلنے لگے. اور رونے کی تمنا لے کے بیٹھنے والے بزرگوں, نوجوانوں, اکبر نے ذرا گھوڑا دوڑایا. حسین کے امامے کے پیٹ کھل کر گلے میں پڑے, کمر سے ہاتھ اٹھ گئے. سیدہ کے لال نے گھوڑے کے پیچھے دوڑنا شروع کیا. جیسے حسین گھوڑے کے پیچھے دوڑے, فضا منہ پیٹ کر کہتی ہے اکبر رک جا, ذرا دیکھ تو صحیح بطول کے بیٹے کی کیا حالت ہے. اکبر رو کر کہتے ہیں بابا میدان میں نہ جاؤں. یہ عزاداری کی راتیں ہیں, یہ رونے کی راتیں ہیں. خدا آپ کی زندگانیاں دراز کرے. اللہ جانے اگلے سال کون رہے یا نہ رہے, جی بھر کے پرسہ دیا کرو. بابا میدان میں نہ جاؤں. اکبر جا ضرور. بابا آپ کی جو یہ حالت ہے, علامہ لکھتے ہیں رونے والوں حسین کا جواب سننا. فرماتے اکبر ایک کام کر. بابا حکم, بیٹا گھوڑے کا رخ رکھ میدان کی طرف. کیا اب بھی میں پڑھوں اور آپ سن کر روئیں گے؟ آنکھوں کے سامنے تصور نہیں لاتے کہ حسین کیا فرما رہے ہیں. اکبر گھوڑے کا رخ رکھ میدان کی طرف اور اپنا چہرہ رکھ میری طرف. جب تک فوجوں میں گم نہیں ہو جاتا مجھے اپنا چہرہ دیکھ لینے دے. بس اولاد والوں میں ختم کرتا ہوں. میری زندگی گزر گئی ہے, میں نے کبھی اکبر کی شہادت نہیں پڑھی, نہ میں پڑھ سکتا ہوں. میں آپ سے ہاتھ باندھ کر اتنا پوچھتا ہوں, جو حسین اتنا برداشت نہ کر سکا کہ اکبر کا چہرہ میدان کی طرف رہے اور مجھ سے گم ہو جائے, اللہ جانے جب اکبر سینے میں نیزے کی امی کھا کر زین سے زمین پر آیا, زمین کربلا میں زلزلہ آیا, حسین کس طرح اکبر کے لاشے پر پہنچے.
کم از کم مقتل کی 15 کتابیں گواہ ہیں کہ جب حسین آئے نا اکبر کے لاشے کے قریب اور اکبر کو زمین پر تڑپتے دیکھا تو حسین یوں پاؤں پر کھڑے ہو کر اکبر کی لاش پر نہیں پہنچے بلکہ زانو بزانو بجوان شعور رسید حسین گٹھلی اور کوہنیوں کے بل چل کر اکبر کی لاش پر پہنچے فوضع خدہ علی خدہ، اپنا رخسار اکبر کے رخسار پر رکھا، آنکھیں بند کر کر کہتے ہیں میرا لال بابا ملنے آیا۔ اکبر آنکھیں کھول، حسین ملنے آیا ہے۔ اکبر کے چہرے پہ سرخی شہادت دیکھی، سنبھالا اکبر کو، لائے خیمے میں، لٹایا زمین پر، بیویوں نے حالہ باندھ کر ماتم کرنا شروع کیا۔ ہر بیوی ماتم کر رہی ہے۔ ایک بیوی نے روتے ہوئے کہا ہائے میری قسمت، ہائے میری قسمت۔ علامہ ظفر حسن امروہی مرحوم نے لکھا ہے کہ جب یہ آواز اکبر کے کانوں پر پڑی تڑپ کر آنکھیں کھولی، رو کر کہا بابا یہ قسمت پر رونے والی کون ہے؟ کہا اکبر یہ تیری کبرا بہن ہے۔ کبرا بہن کا نام آنا تھا۔ اکبر رو کر کہتے ہیں بابا پھوپھی زینب بھی رو رہی ہے، پھوپھی ام کلثوم بھی رو رہی ہے، پھوپھی رقیہ بھی ماتم کر رہی ہے، ماں ام لیلا بھی موجود ہے، ماں ام رباب بھی موجود ہے، سکینہ بھی سر پیٹ رہی ہے، کبرا بھی آنسو برسا رہی ہے۔ اکبر پھر بابا اگر ہو سکے تو باجاد امامت مجھے سغرا دکھاؤ۔ اور بہنوں والوں جب امام سے کہا نا اکبر نے مجھے سغرا دکھاؤ، امام نے دونوں انگلیاں اٹھائی، رو کر کہا اکبر میری انگلیوں کے درمیان دے۔ تڑپ کر کہتا ہے بابا نامے کا روزہ ہے، چراغ بجھا ہوا ہے، سغرا نظر نہیں آئی۔ بیٹا پھر دیکھ بابا مسندیں لپٹی ہوئی ہیں، چولہوں میں راکھ ہے، سغرا نظر نہیں آئی۔ اور میرا لال ذرا پھر دیکھ، اب جو اکبر نے دیکھا زمین سے لاشا تڑپا، میرا بیٹا کیا منظر دیکھا ہے؟ کہا بابا جہاں بہن سے آخری ودا کیا تھا میرے نقش قدم میں سغرا کا منہ ہے، کربلا کی طرف رخ ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے اکبر اکبر 10ویں کا دن گزرنے والا ہے، اکبر بہن مرنے والی ہے، اکبر اب تو لینے آ جاؤ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم نحن نسألک زیادة فی العلم، صحة فی الجسم، برکة فی الرزق، نورا فی القلب، طولا فی العمر، توبة قبل الموت، راحة عند الموت، مغفرة بعد الموت، نجاة من النار، دخولا فی الجنة برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، اکبر کی جوانی کے صدقے میں ہمارے جوانوں کی زندگیاں دراز کر، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اسی غم کے صدقے میں سوا غم حسین ہمیں اور کوئی غم دیکھنا نصیب نہ کر۔ آفات ارضی و سماوی سے ہمیں محفوظ رکھ۔ دیار غیر میں رہنے والے مومنین مسلمین کی جو نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما۔ پاکستان کو قائم و دائم رکھ۔ بانیان مجالس کی نیک تمناؤں کو پورا کر۔ ہر سامع کی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ حسینیہ کے جو بانی ہیں متولی ہیں پروردگار ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ صدقہ ذکر محمد و آل محمد کا ہر میرے مسافر بزرگ مسافر بھائی کے جو اعزاء اقارب وطن میں موجود ہے، تجھے مدینے میں بچھڑ کر رہنے والی حسین کی بیمار بیٹی جناب سغرا کا واسطہ ان کو خیر و خیریت سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وارث امن امام الزمن جلد از جلد ظہور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔